اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض فرمایا اور اسے دین کا اہم ستون قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن ترکہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی 100 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب ان پانچوں نمازوں کی رکعتیں مع واجبات اور سنن مؤکدہ و غیر مؤکدہ کی تفصیل پیش کروں گا۔ فجر کل رکعتیں 4، 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض۔ ظہر کل رکعتیں 12، 4 سنت مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل۔ عصر کل رکعتیں 8، 4 سنت غیر مؤکدہ اور 4 فرض۔ مغرب کل رکعتیں 7، 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل۔ عشاء کل رکعتیں 17، 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل۔ اس لسٹ میں آپ نے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تفصیل دیکھی۔ سنت مؤکدہ کی پابندی واجب کے قریب ہے، بغیر کسی وجہ سے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہگار ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ ان سنتوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح نماز میں پڑھے جانے والے نوافل فرض نمازوں میں کی ہوئی کمی کو دور کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیاں اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو۔ جو نماز پڑھنی ہے اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اپنے گندوں تک لے جائے، اس طرح کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی نارمل حالت میں ہوں۔ جس وقت کی نماز اور جتنی رکعات ہوں نیت میں ان کا ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کے فرضوں کی نیت یوں کی جائے گی، میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے۔ اگر امام کے پیچھے ہوں تو پھر کہا جائے پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، عورت سینے پر ہاتھ باندھ لے، اس طرح کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے اور ثنا پڑھے۔ عزیز طالبات، نماز کو درست ادائیگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا سبق نمبر 38 اور 39 میں سکھایا جا چکا ہے۔ یہاں اس سبق میں آپ نے نماز کی ترتیب اور ادائیگی کے طریقہ کار کو غور سے سمجھنا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، ثنا اور تعوذ پڑھ کر خاموش ہو جائیں، اور اگر تنہا ہوں تو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ یعنی بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ آواز میں آمین کہیں۔ اس کے بعد کوئی سی چھوٹی سورت جیسے سورہ اخلاص، سورہ عصر، سورہ کوثر وغیرہ یا کم از کم 3 آیات پڑھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور سورہ تکویر، ظہر اور عصر میں سورہ بروج اور سورہ طارق، مغرب میں سورہ مرسلات اور عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھنے کا ذکر ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی صورتوں کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے مضبوط
مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور جھکے کم سے کم 3 بار کہے سبحان ربی العظیم۔ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام تسمیح کہے اور سمع اللہ لمن حمدہ قوما اور تحمید، پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اس میں تحمید ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں میں سے ایک پڑھنا درست ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والے اور جماعت سے پڑھنے والے دونوں تحمید کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اس طرح کہ پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے، کم سے کم 3 بار سجدہ کی تسبیح پڑھے اور سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 مرتبہ پڑھے۔ جلسہ، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں اور پھر دونوں پاؤں دائیں طرف اس طرح نکالیں کہ بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے ہو اور ایک ران کو دوسری ران کے ساتھ ملا کر رکھتے ہوئے سرین پر بیٹھا جائے اور دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب ہوں کہ ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ دوسرا سجدہ، اسی طرح جلسہ سے اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پھر قیام، تسمیہ، فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر اسی طرح رکوع و سجود کرے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ، فاتحہ اور سورہ نہیں پڑھیں گے بلکہ خاموش کھڑے رہیں گے۔ قاعدہ، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، پھر بیٹھ کر تشہد پڑھے۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھینگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر شہادت کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہوں تو صرف تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع و سجود کریں اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھیں، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ خاموش کھڑے رہیں گے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائیں اور تشہد، درود ابراہیمی، دعا پڑھے اور سلام پھیر دیں۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیں۔ داہنی طرف کے سلام میں داہنی طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرے۔ اسی طرح امام بھی دونوں طرف کے سلاموں میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرے۔ جب تنہا ہو تو دونوں طرف کے فرشتوں کی نیت کریں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں جو فرق پایا جاتا ہے، شریعت کی روح سے شرعی احکام و مسائل میں بھی اس کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ طہارت کے مسائل ہوں یا حج کے، روزے کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ کے، عورت کے عورت ہونے کا کسی نہ کسی حکم میں اظہار ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز جمعہ اور عیدین مردوں پر واجب ہیں جبکہ عورت پر نہیں، اسی طرح جس طرح جمعہ کی نماز کی جماعت اور عیدین جو ہیں وہ مردوں پر واجب ہیں جبکہ عورتوں پر نہیں۔ اسی طرح نماز جیسی افضل عبادت میں بھی بعض مخصوص مواقع پر عورت کا طریقہ نماز مرد سے مختلف رکھا گیا ہے تاکہ عورت کے پردے کا لحاظ رکھا جائے، اس کے اعضائے نسوانی کا اعلان و اظہار نہ ہو۔ انشاءاللہ اس فرق کی مزید تفصیل اور نماز کے مسائل آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔